الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے والوں کے سامنے آپ نے ایک بیان فرمایا. یہ پہلا بیان فرمایا. اس بیان میں ایک بہت اہم اور ضروری بات بتائی. ویسے تو آپ کی ساری باتیں اہم اور ضروری ہیں، وہ بات اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ آج دنیا میں لوگ حالات سے پریشان ہیں. ہر قسم کے حالات ہیں اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ حالات ہیں. یہ نہیں کہ غریبوں کے ساتھ حالات ہیں اور بیماروں کے ساتھ حالات ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ حالات ہیں. ہر آدمی اپنی حالت جانتا ہے. وہ کہ میں جانتا ہوں کہ میں کس حالت میں ہوں. جی ہاں، دوسرا تو سمجھتا ہے کہ تو خوشحال ہے. کیسے؟ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان دیا تھا، اس بیان میں اس کا علاج بتایا تھا، حالات کا. کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت کی وجہ سے بہت حالات میں تھے. جاہلیت کا زمانہ تھا. جی ہاں، آپ کی دعوت کو 12-13 سال ہو رہے تھے. لوگ اپنی جاہلیت کی زندگیوں کی وجہ سے بہت تنگی میں تھے. جیسے آج ہے، جتنا دین زندگیوں سے اٹھ جائے گا اتنے حالات بگڑیں گے. یہ پکی بات ہے. تو لوگوں سے آپ نے یہ فرمایا اس خطبے میں اور بیان میں کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ دعوت دی لوگوں کو کہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. کیونکہ ہم ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں. جی ہاں، ہر بات میں. جی ہاں، زندگی میں تو ہے محتاج اللہ سے کہ اللہ زندہ رکھے گا تو زندہ رہیں گے، نہیں تو کوئی کیسا زندہ رہے گا اپنی مرضی سے. زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، حیات اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. تو جس طرح حیات اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں. اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا. بچپنا اپنے قبضے میں رکھا، جوانی اپنے قبضے میں رکھی، بڑھاپا اپنے قبضے میں رکھا. اسے بچپنا دیا، پھر جوانی دی، پھر بڑھاپا دیا. تو اللہ نے ہمیشہ حالات اپنے قبضے میں رکھے. بندوں کے قبضے میں حالات نہیں دیے ہیں بلکہ بندوں کے قبضے میں اسباب دیے ہیں. حاکم حکومت کا مالک ہے، مال کا مالک ہے، زمیندار کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں. لیکن زمینوں میں، حکومتوں میں، ان کے مالوں میں ان کے حالات بنیں گے کہ بگڑیں گے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. یہ اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے قبضے میں رکھے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کہ مالدار کے پاس مال ہے اور عہدیدار کے پاس عہدہ ہے. ایسے اسباب والوں کے پاس اسباب ہے، لیکن ان اسباب سے حالات بنیں گے کہ بگڑیں گے یہ ان کے قبضے میں نہیں ہے. یہ کس کے قبضے میں ہے؟
کہ یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ کبھی مال دیں گے اور مال کے باوجود حالات نہیں بنیں گے کہ مال بھی ہے پریشانی بھی ہے۔ جی ہاں، مال بھی ہے پریشانی اسباب بندوں کو دیتے ہیں اور حالات اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، یہ خدا کی عادت ہے تاکہ بندے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور کوئی چیز حالات جو بنیں گے بندوں کے وہ اللہ کی قدرت سے بنیں گے، اور بگڑیں گے تو اللہ کی قدرت سے بگڑیں گے۔ جی ہاں، حالات کا بناؤ، حالات کے بگاڑ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح رات بنانا، دن بنانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ رات اللہ بنائیں گے، دن اللہ بنائیں گے۔ رات چھوٹی ہو جائے گی، دن لمبے ہو جائیں گے، دن چھوٹے ہوں گے، رات لمبی ہو جائے گی، اس میں کسی کا دخل نہیں چلتا۔ ہاں، ایسے حالات تنگ ہو جائیں گے، حالات کھل جائیں گے کہ یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے بھیجا تو وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، لوگوں کے حالات بہت تنگ تھے، کیونکہ جاہلیت ہے، کوئی کسی کا حق نہیں جانتا، کس کا کیا حق ہے، جاہل ہے، تو حالات میں بہت تنگی تھی۔ جی ہاں، کوئی سلامتی نہیں، جان مال کی کچھ نہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان دیا تھا وہ بیان یہ تھا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ یہ پہلی بات سنائی لوگوں کو، کیونکہ لوگ حالات میں مبتلا تھے کہ تم اپنے حال کا علاج کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مالوں سے، تمہارے عہدوں سے، تمہاری چیزوں سے، تمہاری دواؤں سے نہیں ہوگا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن کی طرح سے ہے، جیسے چائے کی پیالیاں ہیں لیکن خالی ہے، کسی ٹرے میں یا کسی طباق میں رکھی ہوئی ہے، خالی پیالیاں۔ تو خالی پیالیوں میں جو آدمی جو ڈالے گا اسے وہ بھر جائے گی، کیونکہ خالی ہے۔ کوئی دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھرے گی، کوئی چائے ڈالے گا تو چائے سے بھرے گی۔ ڈالنے والے کے اوپر ہے تو اس نے کیا ڈالا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن کی طرح سے ہے، جو حال اللہ ڈالے گا وہ آئے گا۔ مثلا تاجر کی تجارت ہے کہ تجارت اللہ کے سامنے خالی برتن ہے، اللہ اس میں نفع ڈالیں گے تو تاجر کو نفع ہو جائے گا، اور اللہ نفع نہیں ڈالیں گے تو کہ یہ کھوٹ میں اتر جائے گا۔ ایسے حاکم، ایسے زمیندار، ایسے سب کہ تمام اسباب دنیا کے اللہ کی قدرت کے سامنے خالی پلیٹوں کی طرح، خالی برتنوں کی طرح ہے۔ اس میں جو حال اللہ ڈالے گا وہ آئے گا۔ اگر اللہ ان میں دشمنی ڈالیں گے تو یہ دشمن ہو جائیں گے، محبت ڈالیں گے محبت ہو جائے گی۔ جو چیز اللہ ڈالے گا وہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اسباب دینے کے بعد اللہ بے قابو ہو گیا کہ میں کیا کروں، میں نے تو دے دیا، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسباب دینے کے بعد بھی خدا کو اتنا ہی قابو ہے جتنا اسباب دینے سے پہلے قابو تھا۔ یہ طریقہ ہے اور یہ ترتیب ہے، تاکہ اسباب والے یہ سمجھیں کہ میرا کام میرے اسباب سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ ہاں، حاکم و حکومت میں، تاجر تجارت میں، مالدار مالداری میں، اکثریت میں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے کام اس سے بن جائیں گے کہ تمہارے کام اس سے نہیں بنیں گے، کہ تمہارے کام تو اللہ کے فیصلے سے بنیں گے۔
اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں. الا لہ الخلق والامر، کیوں فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر؟ فرمایا یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. مثلا مخلوق، ہم مخلوق ہیں تو یہ مخلوق کس کے ہے؟ کہ اللہ کے. اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس پر فیصلہ کس کا چلے گا؟ کہ اللہ کا. اگر اس کو بیمار بنا دے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، اس میں دشمنیاں ڈال دے تو یہ دشمن ہو جائیں گے، اس میں محبت ڈالے تو محبت ہو جائے گی، اس میں سکون ڈالے تو ان کو سکون ملے گا. تو جو چیز آئے گی وہ اللہ کے فیصلے سے آئے گی. اس لیے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ لاچار ہو گیا کہ کیا کرو میں نے اس کو پیدا کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک ذرہ مخلوق کا اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہونے کا. تو یہ نہ سمجھے دنیا والے کہ ہم کو تو دنیا مل گئی، حاکم کو حکومت مل گئی، تاجر کو تجارت مل گئی، مالدار کو مالدار مل گیا. کہ نہیں، ان میں بھی پھر بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے میں یہی تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، ہاں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے. کہ جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہاں اس لیے اگر اپنے حالات بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرو. جب اللہ راضی ہوگا تو وہ بندوں کو راضی کرے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو کہ اللہ ناراض ہوگا تو ان پر ایسے حالات آئیں گے کہ بھی ناراض رہیں گے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سب سے پہلے سمجھائی، کیونکہ وہ حالات میں تھے. جی ہاں، جاہلیت کی وجہ سے آپس کی دشمنیاں، آپس کا فساد بہت زیادہ تھا. جی ہاں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کسی کا نہیں. ایسے حالات، اس حالات میں یہ تعلیم دی کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. سب سے پہلے اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جی ہاں، یہ سمجھنا چاہیے. اگرچہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں، کہ وہ نظر ہی آتا ہے. جیسے سورج پانی میں نظر آ رہا ہے، چاند پانی میں نظر آ رہا ہے، تو کیا چاند سورج پانی میں؟ تالاب میں دیکھیں گے رات کو چاند نظر آئے گا. چاند پانی میں نہیں ہوتا، وہ تو آسمان میں ہوتا ہے، لیکن نظر پانی میں آتا ہے. تو ایسے ہی میرے دوستو ایک جگہ نظر آتا ہے، ایک جگہ ہے. یہ بات ہوئی کہ ایک جگہ نظر آتا ہے اور ایک جگہ ہے. حاکم کو اپنی کامیابی حکومت میں نظر آتی ہے کہ اس کو نظر آتی ہے، لیکن نہیں، کامیابی اوپر ہے. ایسے مالدار کو کہ اپنی راحت مال میں نظر آتی ہے، لیکن مال میں نہیں ہے، وہ اوپر ہے. تو کائنات کے اسباب میرے دوستوں دکھاتے ہیں تاثیر اپنی. جی ہاں، لیکن ان تاثیر میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یقال کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے باتیں بناتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. کہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے. ہم کو یہ سکھایا ہے مسلمان کو کہ تم یہ سمجھو کہ جو تمہارا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، چاہے لوگ کتنا ہی اپنی گڑبڑ کرتے رہیں. تمہیں تو یہی دیکھنا ہے کہ جہاں تک اوپر سے فیصلہ نہیں ہوگا نیچے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایمان ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پریشانی ہے.
حضرت علی کے پاس لوگ آئے، وہ فتنے کا زمانہ تھا، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، تو جوان آئے ان کے پاس رات کو، فرمایا جوان لوگ کیوں آئے؟ کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے، چوکیداری کے لیے آئے۔ جوانوں نے یہ کہا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے آئے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ تم میری حفاظت آسمان والوں سے کرو گے یا زمین والوں سے؟ یہ پوچھا مجھے، میری حفاظت کس سے کرو گے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ انہوں نے کہا ہم تو زمین والے ہیں، تو آپ کی حفاظت زمین والوں سے کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر تم آرام کر ہو جاؤ، کیوں کہ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ کہا کہ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آسمان میں اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے عرش الہی سے فیصلے چلتے ہیں فرشتوں کے پاس، پھر وہ فرشتے آ کر کے اترتے ہیں کعبے پر، اور پھر وہ فیصلے زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ خوشحالی کا فیصلہ کیا اللہ نے تو زمین والوں کی خوشحالی ہو جائے گی، لوگ تندرست ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، ان میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ کیوں کہ اوپر سے خوشحالی کا فیصلہ ہوا ہے، اور اوپر سے فیصلہ دوسرا ہوا ہے، جی ہاں، کہ ان کے حالات بگاڑنے ہیں، تو وہ آ کر کے وہ فیصلہ زمین پر نافذ کرتے ہیں ملائکہ، پھر وہ لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، جس کی ایک بات ایمان کی ہوتی ہے، ایک بات دنیا کی خبروں کی ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہے، ہم لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ ایمان کی باتیں آتی ہیں، وہ تو والوں کے سامنے دنیا کی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جی ہاں، وہ یقینی نہیں ہے، یہ یقینی ہے، یہ یقینی ہے۔ کیوں کہ اس کی خبر ہم کو اللہ رسول نے دی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، جو ہونے والا وہی جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جی ہاں۔ اس لیے جو خبر اللہ کی طرف سے آوے کہ وہ سچی اور پکی ہوتی ہے، جی ہاں، اسی پر ایمان لانا ہوتا ہے، تو وہ یہ خبر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم حالات سے پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کا راستہ بچنے کا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کرو۔ تو یہ پہلا خطبہ تھا، پہلا بیان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کو دیا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ ان کو راضی کر دے گا، اللہ ان کے حالات بدل دے گا، یہاں ورنہ حالات کی تبدیلی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، جیسے رات چھوٹی ہو جائے تو کون بڑی کرے گا؟ بولو، تو کوئی نہیں، کوئی بڑی نہیں کر سکتا سوائے اللہ۔ دن چھوٹے ہو گئے تو دن کو کوئی بڑا نہیں کر سکتا۔ اس کا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو رات چھوٹی ہو گئی، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو گیا۔ ہاں، ایک کو گھٹایا ایک کو بڑھایا، تو رات گھٹانا، دن کو چھوٹا کرنا، دن کو بڑھانا، رات کو چھوٹا کرنا، کہ یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جن لوگوں پر راتیں چھوٹی ہوتی ہے یا جن لوگوں پر دن چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے دنوں کو راہو کچھ نہیں کر سکتے، ایسے ہی یہ اپنے حالات میں کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے اور عام انسانوں کو عام طور سے یہ دعوت دی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو، کیونکہ معاملہ تو وہاں سے آ رہا ہے، پانی وہاں سے آ رہا ہے،
اگر وہ پانی چھوڑیں گے تو پانی آئے گا، وہ پانی من کر بند ہو جائے گا. معاملہ وہاں سے آ رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ تم اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو. جب تم اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو گے تو پھر اللہ کے وعدے ظاہر ہوں گے. اللہ نے وعدے کیے ہیں بندوں کو، لیکن وہ وعدے شرطوں کے ساتھ ہے، ویسے نہیں ہے. کچھ شرطیں لگائی ہیں بندوں کے ساتھ کہ بندے یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، بندے یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. قرآن شریف پڑھو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے قرآن پاک، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ کچھ شرطیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اور کچھ وعدے ہیں جو اللہ کے ذمے ہیں. شرطوں کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، وعدے کا پورا کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ کے ذمے. اس کو عبادت اور بندگی کہتے ہیں کہ جو شرطیں اللہ نے ہم پر لگائی ہیں وہ ہم پوری کریں، یہ ہوئی ہماری عبادت اور بندگی. اور جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ اللہ پورا کرے گا، یہ ہوا خدا کا پروردگار ہونا کہ اللہ پروردگار ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، تو وہ اپنے وعدے پورے کرے گا. کیوں کہ سارے کاموں کا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، ذرے ذرے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس لیے میرے دوستوں کچھ ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اور کچھ وعدے اللہ نے اپنے ذمے لیے. یہ ہے طریقہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے، تیری عبادت کریں گے تجھ سے مدد لیں گے. تو معاملہ ہو گیا کہ مدد لینی ہے تو عبادت کرو، عبادت نہیں ہے تو کہ مدد نہیں. یا عبادت ہے لیکن ناقص ہے، ناقص ہے، یا عبادت ہے لیکن غلط ہے، یہ معاملہ نہیں بنے گا. جی ہاں، اب معاملہ کے معاملہ نہیں بنے گا کیونکہ ناقص ہے. جی ہاں، یا غلط ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے اور اللہ سے حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اللہ نے دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیونکہ اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے دین اتارا ہے، ہماری کامیابی کے لیے مال نہیں اتارا کہ مال تو سب کے لیے ہے. جی ہاں، اور مال سے حالات بنیں گے نہیں بنیں گے یہ یقینی نہیں ہے. چاہیں گے اللہ تو مال سے ہاتھ بنیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو کہ مال سے ہلاک ہو جائے گا آدمی، کہ مال والے کو آج کل ہلاک کرتے ہیں. جی ہاں، مال کی وجہ سے ہلاک ہو گیا بیچارہ. وہ دہلی میں ہمارے ایک ساتھی وہ ڈاکٹر تھے، وہ نسوں والے، تو وہ جاتے ہیں وزٹ میں لوگوں کے گھر. تو مجھے کہتے ہیں آج فلاں صاحب کے یہاں گیا تھا، بہت مالدار آدمی ہے، تو گیا تھا وہ گھر پر ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس کو لوگ لے گئے. ہاں لے گئے، وہ گھر پر ہی نہیں ہے. کسی زمانے میں مال لوٹتے تھے لوگ. اب یہ نوجوانوں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے بچپن میں کہ دھاڑ پڑی ہے. دھاڑ جانتے ہو؟ اسے پوچھو، دھاڑ جانتے ہو نہیں جانتے؟ ہاں، یہ زمان لوگ دھاڑ نہیں جانتے. دھاڑ پڑی، دھاڑ پڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کی ایک پوری جماعت وہ آتی ہے راتوں رات. جی ہاں، اور وہ کسی کے گھر پر اپنا کام کرتے. تو کہ فلانے کے گھر پر دھاڑ پڑی، اس کو دھاڑ کہتے، یعنی وہ ڈاکوؤں کا قافلہ آیا اور انہوں نے مال لوٹ لیا. میں نے کہا پہلے لوگ مال لوٹ کر لے جاتے تھے، اب مال نہیں لے جاتے، مال والے کو لے جاتے. ہاں، ایسے بہت سی مصیبتوں کی الگ الگ قسم ہو گئی.
یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں کی الگ الگ قسمیں ہو گئی. ایک قسم میں لوگ مال لے گئے، یہ تو مشہور ہے، چور مال لے گئے، ڈاکو مال لے گیا، لیکن مال چھوڑ دیا اور مال والے کو لے گئے. جی ہاں، تو مصیبتوں کی شکلیں بدلتی ہیں. کیوں کہ لوگوں نے بھی نافرمانیوں کی شکلیں بدلی ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ لوگوں نے نافرمانیوں کی شکلیں بدلی ہے، الگ الگ شکل سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو مصیبتوں کی بھی الگ الگ شکلیں پیدا ہو گئی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو مصیبتیں بندوں کی طرف آتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. یہ مصیبت انہوں نے خود کمائی ہے، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان پر یہ مصیبت آئی ہے. ہاں، ویسے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور بندوں پر بھی ظلم آپس میں کرنا حرام کیا ہے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ظلم حرام ہے. تو کہا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بندوں پر آتا ہے وہ ان کے اعمال کی شکلیں ہیں جو بدل کر ان کے پاس آتی ہے. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں اور اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ بھائی مولوی صاحب بیان کیا تھا. آج کل یہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہے تو چونک جاتے ہیں اور کوئی عالم کہے تو کوئی چونک پیدا نہیں ہوتی. ڈاکٹر کا تو یہ ہو گیا ہے، تو اب وہ بیچارے کا چہرہ فک ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بیماری میں وہ مر جائے. اسے ضروری ہے کہ نہیں، اللہ چاہیں گے تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا. موت حیات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. کوئی ضرور نہیں کہ آدمی تندرست ہے تو نہیں مرے گا اور بیمار ہے تو مر جائے گا. ایسا ہے کہ کوئی تندرست ہے تو نہیں مرے گا اور بیمار ہے تو مر جائے گا. یہ نہ، ایسا نہیں ہے. حیات اور موت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. جی ہاں، یہ یقین ہے ہمارا کہ حیات کون پیدا کرتا ہے؟ کہ بچے کو حیات ماں کے پیٹ میں اللہ دیتا ہے، کہ دنیا کے پیٹ میں لا کر موت اللہ دیتا ہے. جی ہاں، کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جی ہاں، تو ہم کو اللہ نے اپنی قدرتیں سمجھائی ہے. ہاں، کہ اللہ کی قدرت بھی سمجھو تاکہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ پوچھو کہ اللہ کے پاس تو ہر قسم کی قدرت ہے، اس کی قدرت سے ہم کیسے فائدہ اٹھانا. تو نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا سیکھیں کہ اللہ کی قدرت سے ہم کیسے فائدہ اٹھانا. اللہ تو سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. تندرستی بھی ہے، بیماری بھی ہے، مالداری بھی ہے، غریبی ہے، محبت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اللہ سے حالات بنوانے ہیں، اللہ سے اپنے حالات سدھارنے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ سے حالات سدھارنے ہیں، اللہ سے مدد لینی ہے، تو اپنی زندگی عبادت والی بناؤ. یہ سورہ فاتحہ میں اس کی تعلیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کریں گے تو اس سے مدد لیں گے. تو یہ اصولی بات آئی کہ جو آدمی اللہ سے مدد لینا چاہے تو زوراور سے تو اللہ سے مدد لے نہیں سکتا کوئی بھی، کیونکہ سب سے طاقتور تو اللہ ہے. اور چالاکی سے اللہ سے پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ نہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں. تو اس لیے نہ تو اللہ کے سامنے چالاکیاں چلے گی، نہ اللہ کے سامنے زور چلے گا. تو پھر اللہ کے سامنے کیا چیز چلے گی؟ کہ بندگی چلے گی، عبادت چلے گی. کہ اب جو مدد ملے گی وہ عبادت کے راستے سے ہی ملے گی اور کسی راستے سے نہیں ملے گی. اگر اللہ سے مدد لینی ہے کہ اللہ خوش ہو کر مدد کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے تو اس سے مدد لیں. یہ صحیح راستہ ہے، باقی دھوکہ ہے.
باقی دھوکہ ہے کہ نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں، جیسے سورج چاند پانی میں نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ تو دنیا کے جتنے اسباب ہیں، اگر ان اسباب میں آدمی کے بعد دین نہیں ہوا تو وہ اسباب دھوکہ ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیوں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال سے ہوگا، میرے حکم میں سے ہوگا، میری طاقت کو تیری طاقت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ تعلیم دی کہ تم اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو، یعنی اللہ کو راضی کرو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تم کو راضی کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں بھی اتاری۔ قرآن پاک میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہیں گے، ہم ان کو پاک زندگی دنیا میں جینے کے لیے دیں گے۔ کیا ہے وہ؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اپنی زندگی نیک بنائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ کہا کیونکہ اللہ کا خطاب دونوں سے، مردوں سے عورتوں سے، حساب کتاب بھی دونوں پر ہے۔ تو اللہ کہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اپنے اعمال درست کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس حال میں ہو، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے۔ مرنے کی بات نہیں کہی ہے، موت کی بات، موت تو بعد میں ہوگی۔ ان کو جینے دیں گے، وہ ایسی زندگی دیں گے جو پاک زندگی ہوگی، پریشانیوں سے پاک، گناہوں سے پاک، دشمنیوں سے پاک۔ جی ہاں، ایسی زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ضرور ہم ان کو جینے کے لیے ایسی زندگی دیں گے جو پاک ہوگی، کہ ان کا معاملہ اللہ سے بھی صحیح ہوگا، ہاں، اور بندوں سے معاملہ صحیح ہوگا، آپس میں بھائی ہوں گے، خدا کے بندے ہوں گے، خدا کے بندے ہوں گے، آپس میں بھائی ہوں گے۔ وہ دوسرا مدینہ والوں کو یہ کہا کہ آپس میں بھائی رہو اور خدا کے بندے رہو، کیونکہ وہاں لڑائیاں بہت ہوتی تھی مدینہ میں۔ جب دعوت دی اور لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ کے تابع ہو گئے تو آپ نے ان کو، تمہارا سماج، تمہارا ماحول ایسا بنے کہ تم آپس کے بھائی اور خدا کے بندے، خدا جو حکم دے وہ کریں گے، اور جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ یہ اصول بتائے تو ان کی زندگی پاک ہو گئی۔ جیسے اللہ کا وعدہ تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو دنیا میں زندگی جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، تو یہ گناہوں سے پاک، فساد سے پاک، دشمنیوں سے پاک، ہاں، اور ہر قسم کی برکتیں اس زندگی میں آئے گی۔ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ ایمان اور عمل کی شرط ہے کہ ایمان بناوے، اللہ پر یقین کرے، اللہ سے ڈرے۔ ایمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر یقین کرے کہ جو ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اللہ کے فیصلے بغیر نہ دنیا میں کچھ ہوگا نہ آخرت میں کچھ ہوگا۔ اس لیے ڈرے نہیں دنیا کے حالات سے، دنیا کے حالات سے نہ ڈرے، جو ہوگا وہ وہاں سے ہوگا۔ جی ہاں، لوگ چاہے جتنی باتیں بنائیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو فیصلہ وہاں سے ہوگا دنیا میں وہ آئے گا۔ جب پانی اوپر سے نیچے آتا ہے نا، ایسے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کرے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو تاکہ تمہارے حالات وہاں سے صحیح آئیں۔ یہ اوپر سے حالات آتے ہیں، جسے رات چھوٹی ہوئی دن بڑے ہوئے، یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتا ہے۔ اسے حالات تنگ ہو گئے، حالات کھل گئے، کہ یہ کون کرے گا؟ کہ یہ بھی اللہ کرے گا۔ یہ اصلی علاج ہے میرے دوستوں، اور باقی دھوکے ہیں۔ جی ہاں، باقی سب ٹرائی کرتے رہے، اسی میں زندگی ختم ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائی تو ہمارا تو ایک ہی راستہ ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے، اللہ ان کا معاملہ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو ایمان ہے کہ ہم اپنا ایمان بناویں۔ ایمان بنانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ایمان ہمارا موروثی ہے، باپ دادوں والا، وہ تو ہے، لیکن جس طرح باپ دادوں کی ملکت پر آدمی گزارا نہیں کرتا، بلکہ باپ دادوں سے جو ملکت ملی ہے اس پر اور بڑھاتا ہے۔
جی ہاں، بڑھانا نہیں بڑھانا، یہ تو ہمارے دادے کے زمانے کا مکان تھا، یہ ہم نے بنایا، یہ باتیں کرتے ہیں ایسی. جی ہاں، تو ایسے باپ دادوں سے جو دین ملا ہے اس کو بھی بڑھاؤ، یعنی خدا کا خوف بڑھاؤ. دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محنت کرو کہ دلوں میں خدا کا خوف آئے. جب خدا کا خوف آئے گا تو یہ خدا کی نافرمانی سے بچ جائے گا. قاعدہ ہے کہ من خاف ادلج، حدیث شریف میں ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. مثال کے طور پر کہا کہ جو آدمی ڈرتا ہے وہ جلدی چلتا ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی، بس نکل جائے گی، ڈر ہوتا ہے نا تو جلدی جاتا ہے. جلدی جاتا ہے تو مقصد کو پا لیتا ہے، اور سستی کرے تو بھی نہیں پائے گا. تو ایسا کہ دین کے کاموں میں اور اللہ کی تابعداری میں جلدی کرو تو پھر زندگی کا مقصد بھی مل جائے گا، یعنی زندگی کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر سستی کی ہے تو پھر مقصد ہاتھ سے نکل جائے گا. جب سستی، گاڑی نکل گئی، ہوائی جہاز نکل گیا، جی ہاں، اور تاریخ تھی وہاں تو اب مصیبت بڑھ جائے گی. جی ہاں، ایسے ہی تو اس لیے کہا کہ اللہ کے معاملے میں کوئی سستی نہ کرے، بلکہ اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو مستعد اور تیار بنا لے، معاملہ اللہ سے اپنا صحیح کرے. تو اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ایک تو ایمان کی ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے چاہنے سے ہوگا، اور اللہ سے کرانا ہے ہم کو کہ اللہ ہمارے لیے یہ کر دے. تو اللہ سے کرانا ہو تو اللہ کو راضی کرو نہ، اللہ کو ناراض کر کے کیسے کراؤ گے؟ جی ہاں، کوئی افسر ناراض ہوتا ہے تو کام نہیں بنتا. جی ہاں، وہ ٹھیلتا ہے، تو اللہ ناراض ہے تو کیسے کام ملے گا؟ اس لیے دعوت دی ہے کہ جو اللہ سے معاملہ صحیح کریں گے ان کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو اللہ سے معاملہ صحیح ہوگا میرے دوستو ایمان سے اور عبادت سے، کہ اپنی زندگی ایمان والی، اپنی زندگی عبادت والی، کیونکہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جناتوں کو، انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ان کی زندگی جتنی عبادت کے مقصد پر رہے گی اتنے حالات اللہ کی طرف سے صحیح آئیں گے، اور ان کی زندگی جتنی عبادت سے غفلت میں تو پھر ان کے اوپر حالات بدل جائیں گے. اس لیے یہ دعوت ہے، یہ دعوت اسی وجہ سے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد پر باقی رہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. باقی سب چیزیں اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے بنائی ہے، مقصد کے لیے نہیں بنائی. دنیا کی حکومت، دنیا کی دولت، دنیا کی تجارت، یہ سب مقصد میں نہیں ہے، ضرورت کے لیے بنائی ہے. اس لیے یہ چیزیں کبھی آدمی کے پاس رہتی ہے، کبھی نہیں بھی رہتی. جی ہاں، کیوں کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اور جو عبادت ہے وہ تو مقصد حیات ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے انسانوں کو اور جناتوں کو زمین پر آباد کیا ہے. لوگ اس مقصد کو ہی بھول گئے کہ ہمارا وجود تو عبادت کے لیے تھا، ہماری حاضری اس دنیا میں عبادت کے لیے تھی. اب اس کا نام و نشان ختم ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں حالات میں تبدیلی آ گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے اس مقصد پر اپنے آپ کو لاؤ، اور جان مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ جان اور مال سے عبادت ہوتی ہے، جان اور مال سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو جان اور مال کا استعمال حکم والا بناؤ تاکہ حالات میں بہتری آئے. اس کے سوا حالات بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہی دعوت حضور نے دی ہے اور یہی دعوت قیامت تک چلے گی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اللہ ان کا اور معاملہ صحیح کر دیں گے. ہاں، اور اگر اللہ سے معاملہ بگڑا ہے، چاہے مسلمانوں کو حکومت ملے، چاہے مسلمانوں کو دولت ملے، ان کی تعداد بڑھ جائے، ان کے حالات نہیں بنیں گے جب تک کہ اللہ راضی نہیں ہوگا. اور اللہ راضی ہوگا تو اللہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر یہ تھوڑے ہوں گے، غریب ہوں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اور اللہ ساتھ اس وقت ہوگا جبکہ زندگی عبادت والی بنے. غفلت والی زندگی میں اللہ ساتھ نہیں دیں. یوں فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہتے ہیں تو اس سے بڑا چیلنج کیا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اب جب جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کا کوئی کیا بگاڑے گا کہ ہمارا تو اللہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کس شرط کے ساتھ؟ کہ تم نمازوں کے قائم کرنے والے، زکاتوں کے دینے والے اور رسول کی تابعداری کرنے والے. 3 باتیں کہی ہیں. نماز اپنی جان کا استعمال صحیح ہو، زکات مال کا استعمال صحیح ہو،
اور رسول کی تابعداری کہ زندگی ساری کی ساری آپ کے طریقوں پر گزرے. آپ کے طریقوں میں آسانی ہے, نبی کے طریقوں میں آسانی ہے. ایک شادی نبی کے طریقے پر کرو, ایک شادی رواج پر کرو, تو کس میں آسانی ہوگی یہ بتاؤ؟ جو نبی کا طریقہ میں آسانی ہوگی ہر کام میں. جو طریقہ نبی کا ہوگا اس میں آسانی ہوگی, اور جو دوسرا طریقہ اس میں پریشانی ہوگی. اس لیے کہا کہ نماز قائم کرو, زکاتیں ادا کرنے والے بنو, یعنی جان مال کا استعمال صحیح کرو, اور اپنی زندگی نبی کے طریقوں پر لاؤ. تو پھر اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کسی کی بگڑی مت کرے, میں ہی ساتھ ہوں. بڑا انعام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ یہی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو. نبی یہ کہا ہے کہ لوگوں سے نبی یہ کہتے ہیں یہ لوگوں اللہ کو اپنے ساتھ کرو تاکہ تمہارے کام بن جائیں. دنیا کے کسی سبب سے تمہارے کام نہیں بنیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور جب اللہ ساتھ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ساتھ ہوتا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے. ہم دینداری پر آئیں کہ پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دعاؤں سے کام بنیں گے, یاد رکھو. دعا مانگی کہ کام ہو گیا. جی ہاں, مسلمان کا کام دعاؤں سے ہوتا ہے کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے. جیسے فوجوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, سپاہیوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں. جی ہاں, مسلمان کو کون سا ہتھیار دیا ہے کہ ان کو دعائیں دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ فلاں بات ہو جاوے تو یہ دعا مانگو, فلاں بات ہو جاوے تو یہ دعا پڑھو, تو تمہارا کام ہو جائے گا. یہ حدیثوں میں ہے. لیکن مسلمان بیچارے دین سیکھتے نہیں ہیں, دین سیکھتے نہیں ہیں. اس لیے ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. جس انداز میں اس گھر میں بہت چیزیں رکھی ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے. جی ہاں, کیوں نابینا ہے. ایسے میں دوستو ہم اپنے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نابینا ہو گئے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کیسے فائدہ اٹھانا. کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم کو اعمال دیے ہیں, تم کو دعائیں دی ہیں کہ یہ عمل کرو اور یہ دعا پڑھو تو تمہارے کام ہو جائے گا. حدیثوں میں کہ تم بازار میں سے گزر رہے تھے, سڑک پر سے گزر رہے تھے, کوئی مصیبت زدہ دیکھا کہ ایک ٹانگ پر ہے دوسری ٹانگ نہیں ہے, تو اس کو دیکھ کر دعا مانگی الحمدللہ. اور ہاں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ, اپنے دل میں کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ کسی مصیبت زدہ کو سڑک پر دیکھا تھا اور اس کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے دعا کہ یہ دعا اس کو یاد تھی اور وہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی کہ بیچارہ ایک ٹانگ سے چل رہا ہے, یہ دونوں ٹانگیں نہیں ہے, جی ہاں ہاتھ سے چل رہا ہے, اور اس کو پڑھ کر یہ دعا پڑھی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ یہ دعا پڑھی ہے مصیبت زدہ کو دیکھ کر تو اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا. کتنی بڑی بات ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اللہ کا انعام ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی ہیں, ہم کو طریقے سکھائے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی سلامتی کے ساتھ اور آخرت کی زندگی کامیابی کے ساتھ. دنیا میں سلامتی اور آخرت میں کامیابی, یہ دونوں دین میں. دین نہیں ہے تو دنیا کی پریشانیاں ہیں اور آخرت کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس دعوت کے ذریعے سے یہی چاہتا کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو پہلے دیندار بناوے, پھر مالدار بنے, عہدیدار بنے, زمیندار بنے, دکاندار بنے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مگر پہلے ایماندار اور دیندار تو بنو, ورنہ تو ایسا کہ بیمار ہے اور یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے, یہ بھی چاٹنا ہے وہ بھی چاٹنا ہے, تو جتنا کھانا چاٹے گا اتنا بیمار زیادہ ہوگا. تو مسلمان کے بعد دینداری نہیں ہوگی تو جتنی دنیا آئے گی اتنی پریشانیاں بڑھے گی. جیسے بیمار کہ یہ بھی کھاوے وہ بھی کھاوے, تو کہاں تک برداشت کرے گا اس کا معدہ کہ اس کو ہر چیز بیماری بڑھا دے گی.
کیوں؟ وہ خود بیمار ہے۔ ایسے میرے دوستوں اگر ہماری زندہ نہیں ہوئی اور پھر ہم کو دنیا ملے گی تو ہماری دنیا پریشانیاں اور غفلت بڑھاوے گی۔ پہلے غفلت بڑھاوے گی کہ دنیا میں غفلت ہو گئی، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کا حساب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ ان کی عورتیں بھی مالدار ہیں، ان کے مرد بھی مالدار ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے پوری۔ اسی کی مصیبت ہے کہ ان کے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے دوستوں ساری مصیبتوں کا علاج اس میں کہ ایمان کے ساتھ اللہ کے فرائض ادا ہو جاوے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، یہ سب چیزیں فرض ہیں، مرضی پر نہیں چھوڑا۔ اتنا مرضی ہو تو کرو، نہ مرضی ہو تو نہ کرو، کیسے نہیں، یہ تو فرض ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے۔ نماز کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ غیر خدا کے لیے عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے نہیں ہوتی۔ ایک اللہ ہے، اسی کے لیے عبادت۔ تو عبادتیں جو ہیں وہ تو اللہ کا حق ہے، اس لیے جو اللہ کا ہی حق ادا نہیں کریں گے تو کس کا ادا کریں گے وہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، مالدار بناؤ، عہدیدار بناؤ، پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن بیمار ہو کر یہ بھی کھاوے، وہ بھی کھاوے، یہ بھی چکھے، وہ بھی چکھے، تو سوائے بیماری میں زیادتی کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری دعوت ہے دیندار بننے کی، کہ مسلمان اپنے آپ کو دیندار بناوے، پھر انشاءاللہ دنیا برکتوں کے ساتھ آئے گی اور آخرت بدلے کے ساتھ آئے گی۔ دنیا میں اللہ برکتیں دے گا، جی ہاں، ایمان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، اور آخرت میں بدلہ دے گا۔ بدلہ کا معنی ہمیشہ کے لیے نعمتیں دے گا، پھر وہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ یہاں برکت ملے گی، وہاں بدلہ ملے گا۔ مسلمان کے تو دونوں ہاتھوں میں مٹھائی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، کہ یہاں برکتیں دیں گے، وہاں بدلہ دیں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی یہ دعوت ہے، نہیں تو غفلت میں رہیں گے تو موت پر سارا نقشہ کھل جائے گا۔ ہاں، جب ابھی تو پردہ ہے، اور جہاں موت آئی یہ پردہ اٹھ جائے گا تو پتہ چلے گا۔ جسے ایکسرے کی مشین میں پتہ چلتا ہے کہ فریکچر ہوا ہے یا ٹوٹا ہے یا کیا ہے، جی ہاں، ایسے ہی ایک دم پردہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ موت آنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صحیح کر لو بھائی، اسی کی دعوت ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی صحیح کرنی ہے۔ اور یہ خالی تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی زندگی صحیح کرے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے تبلیغ کے نام سے، کہ اس میں زندگی اللہ صحیح کرتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے، پوری امت پر اپنے رضا والی زندگی قائم فرما دے، خیر و برکات سے مالا مال فرما دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ جس کام کے لیے اللہ اس امت کو آپ نے وجود دیا ہے
پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما، اپنے جان مال کو امانت سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر ہم کو عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں بیماریاں دشواریاں دور فرما، خیر و برکت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یوٹیوب عالمی تبلیغی نیٹ ورک کو ضرور فالو کریں۔